اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر انک علی کل شیء قدیر اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طویلا بفضلك ورحمتك یا ارحم الراحمین اللہم وفقنا لما تحب وترضى الہنا لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ و مبرم خطابہ وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں، بلا شبہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ مومنین کرام، ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں آپ مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی۔ سورہ مبارکہ حجرات کی تیسری آیت کو آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا اور اس کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش ہوا۔ مومنین کرام، کل کے اپنے اس سورہ کے حوالے سے جو تمہیدی بیان تھا، اس میں ہم نے اس سورہ کے بارے میں کچھ مطالب کو تمہید اور مقدمے کے طور پہ عرض کیا۔ آج ہم اسی آیت کے حوالے سے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کل ایک نقطہ یہ عرض ہوا تھا کہ سورہ حجرات کی جو تیسری آیت ہے، اس کو بعض علماء نے مکمل قرار دیا ہے سورہ حجرات کی دوسری آیت کا، چونکہ دوسری آیت کریمہ میں ارشاد ہوا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم بعضا کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ تو چونکہ بعض علماء نے کہا کہ یہ حقیقت میں اس دوسری سورہ کی نسبت دوسری آیت کی مکمل ہے، سورہ حجرات کی تیسری آیت، اور آج ابھی آپ کی خدمت میں تیسری آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، تو مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ گفتگو کے اس مرحلے میں دونوں آیات کے درمیان ایک تقابل اور ایک کمپیریزن آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کی مکمل ہے اور کس انداز میں علماء نے اس کے ذیل میں گفتگو کی ہے۔ مومنین کرام، علم بدی میں محسنات معنویہ میں سے ایک صنعت طباق کو ذکر کیا جاتا ہے۔ جو تفسیری ذوق رکھنے والے ہیں، طلاب عزیز اور علم دوست افراد ہیں، بطور خاص ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ صنعت طباق کہتے ہیں یا صنعت تضاد بھی سے کہا جاتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ جو چیزیں ایک دوسرے کی ضد شمار ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کا اپوزٹ ہیں، ان دونوں کو ایک دوسرے کے مقابل میں قرار دینا، یہ اس کی مختصر سی تعریف ہے۔ مثال کے طور پہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تو رونا اور ہنسنا دو ایک دوسرے کے متضاد چیزیں ہیں، اپوزٹ ہیں،
ان دونوں کو ایک دوسرے کے مقابل میں قرار دیا گیا۔ اب یہ جو سورہ حجرات کی تیسری آیت ہے اور اس کو مکمل قرار دیا دوسری آیت کی نسبت معنی اور مفہوم کے اعتبار سے، اب دیکھتے ہیں کہ ان دونوں آیات میں کیا کیا خصوصیات ہیں اور ان دونوں میں بظاہر کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو تقابل کے طور پہ پیش کیا گیا ہے۔ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ دیکھیں، وہ جو پہلی آیت یعنی دوسری آیت سورہ مبارکہ حجرات کی ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ وہ افراد کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ادب کا خیال نہیں کرتے، مؤدب گفتگو نہیں کرتے، ان کو سرزنش کی گئی ہے دوسری آیت میں۔ جبکہ تیسری آیت میں جو آج آپ کی خدمت میں تلاوت ہوئی، اس میں یہ ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ وہ مورد مذمت ہیں کہ جو بے ادب ہیں اور مؤدبانہ گفتگو نہیں کرتے، جبکہ وہ بارگاہ رسالت مآب میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادب کا خیال کر کے گفتگو کرتے ہیں۔ ان کی مدح و ستائش اس تیسری آیت میں بیان کی جا رہی ہے۔ دوسری آیت میں تحدید کی گئی ہے، ڈرایا گیا ہے کہ حبط اعمال ہو جائیں گے، جبکہ اس میں خوشخبری دی جا رہی ہے۔ تیسری آیت میں خوشخبری ہے، اور اس آیت میں جو دوسری آیت ہے یہ بتایا گیا ہے کہ جو تمہارے نیک اعمال ہیں وہ برباد ہو جائیں گے اور نابود ہو جائیں گے، جبکہ اس تیسری آیت میں جو آج ہمارے پیش نظر ہے یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تمہاری لغزشوں اور تمہاری خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف فرما دے گا اور ان سے درگزر فرمائے گا۔ دوسری آیت میں جو موضوع ہے وہ بے احترامی ہے اور آواز کا بلند کیا جانا، یعنی آواز کا اس قصد سے بلند کیا جانا کہ جو بے احترامی پر منتہی ہوتا ہے اور جس کا نتیجہ بے احترامی ہے، جبکہ اس تیسری آیت کریمہ میں آواز کو دھیما رکھا جا رہا ہے، اور وہ دھیما رکھنا کہ جس کی بنیاد احترام بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے بعد اس آیت کریمہ میں تین خطاب وہ جو دوسری آیت ہے اس میں تین خطاب ہیں، اور سخت انداز کے ساتھ 3 دفعہ مخاطب قرار دیا گیا ہے اور خطاب کیا گیا ہے۔ لا ترفعوا کہا گیا ہے، لا تجہروا کہا گیا ہے، اور لا تشعرون کہا گیا ہے۔ مخاطب قرار دیتے ہوئے 3 اندازے خطاب کو اپنایا گیا ہے، جبکہ اس تیسری آیت میں غائب کا صیغہ استعمال کر کے جو انداز خطاب اور لحن خطاب ہے وہ عزت اور تکریم اور احترام والا لحن اپنایا گیا ہے اور عزت والے انداز کو اپنایا گیا ہے۔ یغضون اولئک اور لہم مغفرہ، یہ 3 تکریمی خطاب ہیں اور غائب کے صیغے کے ساتھ ہیں، جبکہ وہ مخاطب کے صیغے کے ساتھ ہیں لیکن اس میں سرزنش کا اور سختی کا انداز اپنایا گیا ہے۔ وہ جو آیت ہے دوسری آیت کریمہ سورہ مبارکہ حجرات کی، جس میں لا ترفعوا لا تجہروا اور لا تشعرون کی تعبیریں استعمال ہوئی ہیں، اس میں مخاطب کو ایک بے شعور ہونے کی طرف جو بے احترام ہیں اور پیغمبر کی بارگاہ کا احترام ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، ان کی طرف بے شعوری کی نسبت دی گئی ہے، یعنی شعور نہیں رکھتے، وہ فہم و شعور سے وہ دور ہیں، ان کو کوئی شعور حاصل نہیں ہے۔ جبکہ یہ جو تیسری آیت ہے جو آج ہمارے پیش نظر ہے، اس میں عمل اور جزائے خیر جو ہے وہ آپ کے اور اس ادب کا خیال رکھنے والوں کے حصے میں آئی ہے، اور وہ ادب کے جس کی بنیاد شعور ہے وہ لا تشعرون ہے، اور یہ جو شعور کی بنیاد پر احترام کرتے ہیں ان کو اس کے نتیجے میں جزائے خیر بھی ملے گی، اور بہتر وہ ان کا مقدر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جزائے خیر کی صورت میں ان کو عطا کیا جائے گا۔ تو یہ ایک صنعت طباق کہہ لیں یا صنعت تضاد کہہ لیں، فن علم بدیع کی وہ محسنات معنویہ میں سے ایک ہے کہ بظاہر متضاد چیزوں کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اور یہ مختصر طور پر آپ سروران گرامی کی خدمت میں ان کو بھی پیش کیا گیا۔ اب یہاں پر
کل ہم نے اپنی گفتگو میں جو اس تیسری آیت کی سورہ حجرات کی تیسری آیت کی در واقع اور در حقیقت مقدماتی گفتگو تھی، اس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ان دو آیات کے تقابل سے اور ان دو آیات کو باہم ملا کر مورد مطالعہ قرار دینے سے اور ان کے معانی کی طرف دقت کرنے سے ایک اور چیز بھی ہمیں حاصل ہوتی ہے اور ایک اور نتیجے کی طرف بھی ہم متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کل عرض ہوا کہ اصحاب پیغمبر جو ہیں وہ تین طرح کے افراد ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن میں مدح و ستائش ہے، اور وہ لوگ ہیں کہ جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دھیمے لہجے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو بارگاہ پیغمبر میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اونچی آواز سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کی مذمت وارد ہوئی ہے، اور تیسرے وہ افراد عرض ہوا کہ جو نہ تو آہستہ کلام کرنے والوں کی طرح ہیں، اور چونکہ آہستہ کلام کرنے والوں کی طرح نہیں ہے تو وہ ان کو جزا نہیں ملے گی جو آہستہ کلام کرنے والوں کے حصے میں آئے گی، اور نہ ہی یہ بے احترامی کرنے والوں کی طرح ہے کہ ان کو حبط اعمال کا ڈر ہو۔ یہ بین افراد ہیں۔ یہ تین کیٹیگریز ہمیں اصحاب پیغمبر میں ملے گی۔ اب یہاں پر کل کی گفتگو میں ایک سوال عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، محترم ناظرین کی خدمت میں، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو بزم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آہستہ گفتگو کرنے والے ہیں اور آہستہ گفتگو کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات کے حقدار قرار پاتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم اس بات کو جاننے کے لیے چلیں بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حوالے سے سوال پوچھیں کہ رسالت مآب اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ یہ مومنین کرام، اس آیہ کریمہ میں ایک جملہ ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے، تقوی کے لیے آزما لیا ہے، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اب اس کو ذہن میں رکھیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دھیمے لہجے میں گفتگو کرنے والے کون ہیں کہ وہ مورد مدح و ستائش آیات الہی قرار پائیں۔ یہ جو حدیث منقول ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس کو برادران اہل سنت کے منابع میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ مسند احمد ابن حنبل میں بھی منقول ہے، سنن ابن داؤد میں بھی منقول ہے، صحیح ترمذی میں بھی، اور تاریخ بغداد میں بھی اس روایت کو ذکر کیا گیا ہے کہ کون ہیں کہ جو بزم رسالت مآب میں دھیمے لہجے میں گفتگو کرتے ہیں اور مورد مشمول عنایات الہی ہیں۔ اس کی وضاحت کے لیے اس روایت کو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ روایت کے الفاظ، یہ روایت صلح حدیبیہ سے متعلق ہے، اور روایت کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں: لما کان یوم الحدیبیہ خرج الینا ناس من المشرکین منہم سہیل بن عمرو واناس من رؤساء المشرکین فقالوا یا رسول اللہ قد خرج الیک ناس من ابنائنا واخواننا وارقائنا ولیس لهم فقہ فی الدین وانما خرجوا فرارا من اموالنا فرددهم الینا۔ سوال یہ رکھا ہے آپ سروران گرامی کی خدمت میں کہ سورہ حجرات کی تیسری آیت میں کہ تین کیٹیگریز بنتی ہیں اصحاب پیغمبر کی، تو وہ کون افراد ہیں کہ جو دھیمے لہجے میں گفتگو کرنے والے ہیں اور ان کی مدح و ستائش ہوئی ہے۔ اس حوالے سے اس روایت کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ روایت کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے کہ جب مشرکین مکہ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان صلح حدیبیہ یہ طے پا گئی اور حدیبیہ کا صلح نامہ طے پایا اور لکھا گیا، تو
اشراف مکہ میں سے کچھ افراد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرف یاب ہوئے، اشراف مکہ میں سے، اور کہا کہ کچھ ہمارے عزیز، کچھ ہمارے جوان وہ اسلام قبول کر کے آپ کے پاس آئے ہیں اور انہوں نے آپ کی پناہ لی ہے اور وہ آپ کی بارگاہ میں موجود ہیں، اور یہ آپ کی خدمت میں آئے ہیں۔ اب ان کو یہ کیوں واپس بلا رہے ہیں اشراف مکہ؟ کہا کہ ان کو ہمیں واپس دے دیجئے، ان کو ہمیں واپس پلٹا دیجئے۔ کیوں واپس پلٹا دیں؟ تاکہ ان کو دوبارہ سے اپنے اس دین کی طرف اور بت پرستی کی طرف اور شرک پرستی کی طرف پلٹایا جائے، اور جب انہیں دوبارہ سے پلٹایا جائے گا تو انہیں دین مبین اسلام سے واپس لے جایا جائے گا۔ یہ جب کہا گیا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ مشرکین مکہ اور رؤسائے قریش آئے تو انہوں نے سرور کائنات سے یہ جملہ عرض کیا: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے ہمسائے ہیں اور آپ ہمارے ہم پیمان ہیں، ہمارے کچھ فرزند، ہمارے کچھ برادران، ہمارے کچھ قریبی اور ہمارے کچھ قبیلے کے لوگ وہ آپ کے پاس آئے ہیں۔ یہ جو آپ کے پاس آئے ہیں یہ کوئی دینداری کے لیے نہیں آئے، یہ آپ کے پاس دین کی غرض سے نہیں آئے، بلکہ یہ آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، جو ان کے وظائف ہیں، ان سے یہ فرار کرنا چاہتے تھے، اور ان ذمہ داریوں سے فرار کرنے کے لیے یہ آپ کی مقدس بارگاہ، آپ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں۔ اب کیا چاہتے ہو؟ کہا انہیں ہمیں واپس پلٹا دیجئے۔ یہ جو ہمارے افراد، یہ جو ہمارے جوان آئے ہیں اور آپ کے پاس ہیں اور انہوں نے مثلا اسلام قبول کر لیا ہے، یہ دین کی خاطر نہیں آئے، انہیں ہمیں واپس پلٹا دیجئے۔ اب روایت کے یہ جملے قابل غور ہیں، ان کی طرف توجہ فرمائیے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا یہ جملہ سن کر یہ ارشاد فرمایا: فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا معشر قریش لتنتہن او لیبعثن اللہ علیکم من یضرب رقابکم بالسیف علی الدین۔ یہ جملے کی طرف توجہ فرمائیے۔ لتنتہن او لیبعثن اللہ علیکم من یضرب رقابکم بالسیف علی الدین قد امتحن قلبہ للایمان۔ یہ جملہ قابل غور ہے۔ اس ساری حدیث کو، روایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ جملہ ہے، قد امتحن قلبہ للایمان۔ پیش نظر آیت ہماری اس میں جملہ ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ یہاں سرور کائنات کیا فرما رہے ہیں؟ قد امتحن قلبہ للایمان۔ اب یہاں پر روایت میں اختلاف ہے، اس جملے کے بعد روایت میں اختلاف ہے، متعدد منابع میں اور متعدد جو کتابیں ہیں ان میں مختلف تعبیریں یہاں پر ذکر ہوئی ہیں۔ میں کچھ تعبیریں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ فقال فلان و فلان، دو افراد نے یہاں پر یہ کہا: من ہوا یا رسول اللہ، یہ کون ہے اے رسول خدا؟ بعد میں بعض عبارات میں ملتا ہے یا رسول اللہ، آیا وہ میں ہوں؟ دوسرے نے کہا یا رسول اللہ، یہ جس کا آپ نے نام لیا قد امتحن قلبہ للایمان، یہ میں ہوں۔ بعض میں یہ ہے میں ہوں۔ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ دوسروں نے پوچھا، کہا کہ یا رسول اللہ یہ فلاں ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا قد امتحن قلبہ للایمان۔ روایات کا اختلاف ہے۔ ابھی ظاہر روایت یہ ہے کہ مختلف لوگوں نے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جس ہستی کے بارے میں آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں قد امتحن قلبہ للایمان، یہ کون ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس روایت کے مطابق قال هو خاصف النعل، هو خاصف النعل، یہ وہ ہے کہ جو جوتا مرمت کر رہا ہے، جو جوتے کو پیوند لگا رہا ہے۔ وَكَانَ قَدْ أَعْطَى عَلِيًّا نَعْلَهُ يَخْسِفُهَا، اس روایت کے مطابق، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لمحوں پہلے اپنا جوتا مولا امیر کائنات علی حیدر کرار علیہ السلام کو دیا تھا، اور امیر کائنات علیہ السلام رسالت مآب کے جوتے کو مرمت کر رہے تھے، اس کو پیوند لگا رہے تھے۔ اب اس روایت کا ترجمہ یہ ہے جو دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اے قریش والو، اے قریش کی جماعت،
خدا کی مخالفت سے ہاتھ اٹھا لو، اللہ کی مخالفت سے ہاتھ اٹھا لو۔ اگر اللہ کی مخالفت سے ہاتھ اٹھا لو تو فبہا، تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم اپنی ان حرکتوں سے اور اللہ کی مخالفت سے رکو گے نہیں، باز نہیں آؤ گے۔ یہ کیا کر رہے تھے؟ جو جوان ہمارے قبیلے کے حلقہ بگوش اسلام ہو چکے ہیں انہیں واپس دے دیے تاکہ ہم انہیں اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ رسالت مآب کے چہرے پر غضب کے آثار نمودار ہوئے اور غضبناک ہو کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اللہ کی مخالفت سے اپنے ہاتھ اٹھا لو، ورنہ اللہ تمہاری طرف ایک ایسے مجاہد کو بھیجے گا کہ جس کے قلب کو اللہ نے ایمان کے ذریعے اور ایمان کے وسیلے سے پاک اور پاکیزہ قرار دیا ہے۔ اگر تم اپنی مخالفت سے اور اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ تمہاری طرف ایک ایسے مرد مجاہد کو اور صاحب ایمان کو بھیجے گا جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے ذریعے پاک اور پاکیزہ قرار دیا ہے۔ کیوں بھیجے گا؟ تاکہ دین خدا کی خاطر وہ تمہاری گردنوں کو تمہارے تن سے جدا کر دے۔ تم دین کی مخالفت کر رہے ہو اور دین کے راہ میں روڑے اٹکا رہے ہو، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو تمہاری طرف ایک ایسے جوان کو بھیجا جائے گا جو دین کی اللہ کی رضایت کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور دین کی بقا کے لیے تمہارے ساتھ جہاد کرے گا اور تمہاری گردنیں تمہارے تن سے جدا کر دے گا۔ اب یہاں پر عرض ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کہ یہاں پر روایات کے الفاظ میں اختلاف ہے، یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ کسی نے کہا کہ فلاں ہے، نام لیا، کسی نے کہا کہ فلاں ہے، اور بعض روایات کے مطابق خود کچھ افراد نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ میں ہوں کہ جسے آپ ان کی طرف جہاد کے لیے بھیجیں گے؟ یا رسول اللہ وہ میں ہوں جسے آپ ان کی طرف جہاد کے لیے بھیجیں گے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، کہا تو بھی نہیں ہے، تو بھی نہیں ہے، اور جن کے تم نام لے رہے ہو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کے قلب کو اللہ نے ایمان کے لیے چنا ہے اور ایمان کے ذریعے اس کے قلب کو پاکیزہ قرار دیا ہے۔ پھر سب نے مستفسرانہ نگاہوں سے سرور کائنات کی طرف دیکھا اور پھر پوچھا کہ اگر وہ بھی نہیں ہے، اگر وہ بھی نہیں ہے، اور اگر ہم میں سے بھی کوئی نہیں ہے تو وہ کون ہے کہ جس کو آپ ان لوگوں کے ساتھ جہاد کے لیے بھیجیں گے؟ اور اس کی خصوصیت اور اس کی صفت اور اس کا امتیاز یہ ہے کہ اللہ نے اس کے قلب کو ایمان کے ساتھ پاکیزہ اور پاک قرار دیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرے کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ وہ شخص کے جو حجرے میں بیٹھ کر جوتوں کو مرمت کر رہا ہے۔ اب انہوں نے جب حجرے کی طرف نگاہ دوڑائی تو وہاں پر کیا دیکھا؟ وہاں پر مولا امیر کائنات اپنے مبارک ہاتھوں سے ان جوتوں کی مرمت فرما رہے تھے۔ اب اس فرمان کی روشنی میں جو منقول ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زبان سے یہ جملہ جو نقل ہوا ہے، تو اس آیت میں اگر ہم دیکھیں تیسری آیت میں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، جن کے دلوں کو اللہ نے آزما لیا ہے، اور حدیث نبوی کو اگر اس کے ساتھ ضمیمہ کریں تو جن کے دلوں کو اللہ نے امتحان کر لیا ہے اور آزما لیا ہے تقوی کے لیے، وہ کون ہیں؟ وہ مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ پس فرمان پیغمبر کی روشنی میں اس آیت کو اگر واضح کرنا چاہیں اور اگر کھولنا چاہیں تو یہ نتیجہ آسانی سے لیا جا سکتا ہے کہ تیسری آیت سورہ حجرات کی پیغمبر کے اصحاب کی جو 3 قسمیں بن رہی ہیں، وہ افراد کے جو مورد ستائش ہیں اور جن کی مدح و تمجید ہے اصحاب پیغمبر میں سے اللہ کے کلام میں، اور جو بارگاہ رسالت میں دھیمے لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، وہ کون ہیں؟ جن کے دلوں کو آزمایا ہے۔ اور فرمان پیغمبر کیا ہمیں بتا رہا ہے؟ جن کے دلوں کو آزمایا گیا ہے وہ علی حیدر کرار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات ہے۔ یہ اس آیت کے حوالے سے ایک جو ہے وہ زاویہ گفتگو اور گفتگو کا ایک پہلو ہے کہ فرمان پیغمبر کی روشنی میں اس کی بھی وضاحت ہمارے سامنے ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اب یہاں پر آپ کی خدمت میں کل بھی اشارتاً اس بات کو پیش کیا گیا تھا اور عرض ہوا تھا کہ دھیما لہجہ پسندیدہ لہجہ ہے، اور دھیما لہجہ جو ہے یہ مخاطب پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے بنسبت اس لہجے کے کہ جس میں اونچی آواز سے گفتگو کی جائے اور اونچا لہجہ جو ہے وہ اپنایا جائے۔
اب تھوڑا سا اس حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں، اور آج اپنی گفتگو کو سلسلے کو یہیں سے پھر ہم اگلی آیت کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ اگر ہم قرآنی آیات کی طرف بھی توجہ کریں اور ناظرین محترم توجہ فرمائیں، تو آہستہ اور نرم لہجے میں گفتگو کرنا یہ بہترین ادب ہے، اور آداب میں سے اس کو بہترین ادب کے طور پہ ذکر کیا گیا ہے کہ کون لوگ ہیں کہ جو دھیمے لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، اور دھیمے لہجے میں کی جانے والی گفتگو کو قرآن کریم جو ہے وہ بڑے اچھے انداز میں اور بڑے بہترین انداز میں یاد کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ مبارکہ لقمان، قرآن کریم کا 31واں سورہ، آیت نمبر 19 کی طرف اگر ہمارے محترم ناظرین توجہ فرمائیں تو ارشاد ہے وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، وَغْضُضْ من صوتک، اس کا ترجمہ اور اپنی آواز نیچی رکھو، اپنی آواز نیچی رکھو۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ جس میں دھیمے لہجے کو بہترین لہجہ اور مورد مد اور ستائش قرار دیا گیا۔ یا مثال کے طور پہ سورہ مبارکہ اعراف، 7واں سورہ، آیت نمبر 205، قرآن کریم سورہ اعراف آیت نمبر 205 کی طرف اگر توجہ فرمائیے تو ارشاد ہے وَاذْكُرْ رَبُّكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اے رسول، اپنے رب کو تضرع اور خوف کے ساتھ دل ہی دل میں اور دھیمی آواز میں صبح اور شام یاد کیا کریں اور غافل لوگوں میں سے نہ ہوں۔ تو قرآن کریم کی آیات نہ صرف سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 کے جس میں دھیمے لہجے کا تذکرہ ہے، دیگر آیات میں بھی قرآن جو ہے وہ دھیمے لہجے کو جو ہے وہ پسند کرتا ہے اور دھیمے لہجے میں گفتگو کرنے کو۔ اب یہاں پر اگر ہمارے محترم ناظرین توجہ فرمائیں تو دھیما لہجہ کیا کرے گا؟ میں اگر دھیما لہجہ اپناتا ہوں یا کوئی شخص دھیما لہجہ نہیں اپناتا تو اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، ان کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو سب سے پہلی بات جو یہاں پر کی جا سکتی ہے دھیمے لہجے کے حوالے سے کہ اگر انسان دھیما لہجہ اپناتا ہے اور ہمیشہ دھیمے لہجے میں گفتگو کرتا ہے تو یہ اس کے باوقار ہونے کی نشانی ہے۔ باوقار انداز ہے دھیمے لہجے میں گفتگو کرنا، اور دھیمے لہجے کے ساتھ اگر کوئی گفتگو کرے گا تو مخاطب پر اس کی یہ گفتگو زیادہ بہتر انداز میں اثر انداز ہوگی، اور محکم انداز میں اور مستحکم انداز میں اپنے مافِ ضمیر کو دھیمے لہجے میں یہ انسان منتقل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص دھیمے لہجے میں گفتگو کرتا ہے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ روحانی طور پر اور نفسیاتی طور پر پرسکون انسان ہے، اور یہ مضطرب نہیں ہے۔ یہ اس کے مطمئن ہونے پر بھی دلالت کرے گا اگر کوئی شخص دھیمے لہجے میں گفتگو کرے گا۔ اس کے علاوہ جو شخص اپنے اعصاب پر مسلط ہے، اپنے جو اس کی روح جو ہے وہ قوی ہے اور مسلط ہے اپنے اعصاب پر، وہ بھی دھیمے لہجے میں گفتگو کرے گا، اور مضطرب انسان جو ہے اور اپنے اعصاب پر جو مسلط نہیں ہوتا وہ دھیمے لہجے میں گفتگو نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بڑا شخص ہے، بڑا فرد ہے، اور سنی اعتبار سے بھی، عمر کے اعتبار سے بھی بڑا ہے اور معنوی اعتبار سے بھی بڑا ہے، اگر کوئی بزرگ ہے اور بڑا ہے اور وہ دھیمے لہجے میں گفتگو کرتا ہے تو یہ اس کے باعظمت ہونے اور باوقار ہونے کی دلالت کرے گا، اور اگر کوئی چھوٹا ہے اور وہ بزرگ سے دھیمے لہجے میں اور نرم لہجے میں گفتگو کرے گا تو یہ اس کے مؤدب ہونے اور باادب ہونے پر دلالت کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی حاجت رکھتا ہے کسی سے، کوئی سوال کرتا ہے، چونکہ اس آیت میں جو سورہ اعراف کی آیت ہے رسالت مآب کو، رسول کو ارشاد کیا جا رہا ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ۔ یہ اگر کوئی شخص اپنی حاجت طلب کرتا ہے، اپنی حاجت چاہتا ہے اور اپنی حاجت کو دھیمے لہجے میں بیان کرتا ہے اور منتقل کرتا ہے
تو اس کی حاجت کے برآوردہ ہونے کے اور پورا ہونے کے زیادہ احتمالات ہیں کہ اس کا دھیما لہجہ مخاطب پر اثر کرے گا اور یہ اپنی حاجت کی طرف انشاءاللہ بڑھ جائے۔ اسی طرح کے اگر کوئی شخص اونچی آواز سے جو ہے وہ چلا کر اور زور سے اپنی بات کو پہنچاتا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ غصے میں ہے اور غصے کے عالم میں بات کر رہا ہے، جبکہ نرم لہجے میں گفتگو کرے گا تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ مہر و محبت سے اور نرم دلی سے اس وجہ سے گفتگو کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ قرآنی جو دستورات ہیں اور قرآنی جو احکام ہیں ہم سب کو ان احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا مومنین کرام، یہ دوسری اور تیسری آیت کے حوالے سے کچھ مطالب تھے جو آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے، اور دوسری آیت کا آخری حصہ، تیسری آیت کا آخری حصہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اس کے حوالے سے بھی عرض ہوا کہ حیات نبی میں بارگاہ رسالت میں اونچی آواز میں گفتگو نہ کی جائے، اور حیات النبی کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر پر اگر کوئی جائے تو وہاں بھی باادب رہے اور وہاں بھی دھیمے لہجے میں گفتگو کرے۔ اس کے بعد ہم جو گفتگو کا سلسلہ اب منتقل کریں گے وہ سورہ مبارکہ حجرات کی چوتھی اور پانچویں آیت کریمہ ہے۔ سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 کی طرف ہم بڑھیں گے اور ان کی تلاوت کریں گے۔ اس کی طرف آپ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحیم۔ جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں بے شک بلا شبہ ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، اور اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکل آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا خوب رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 ہے، اور ظاہر ہے کہ جس طرح آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آیات کریمہ کا نزول کی کوئی داستان ہوتی ہے، سبب نزول اور شان نزول آیات کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے۔ تیسری آیت کے بارے میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ چونکہ علماء نے تیسری آیت کو دوسری آیت کے مکمل کے طور پہ لیا ہے تو اس کے لیے داستان نزول بھی تقریباً بیان نہیں کی گئی، لیکن یہ چوتھی اور پانچویں آیت جو ہے اس کے بارے میں نزول کی داستان کے حوالے سے مختلف باتیں اور مختلف واقعات نقل کیے گئے ہیں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کرتے ہیں، اور کل اللہ نے چاہا تو اسی گفتگو کے سلسلے کو چوتھی اور پانچویں آیت کے حوالے سے ہی آگے لے کر بڑھیں گے۔ تفسیر روح المعانی میں جناب عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا گیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر جناب عیینہ ابن حصن فزاری کی سربراہی میں بنی عنبر کی طرف روانہ کیا۔ قبیلہ بنی عنبر یہ کافر تھے، یہ مشرک تھے۔ ایک لشکر اور ایک سپاہ اور ایک فوج جو ہے آپ نے ان کی طرف بھیجی۔ بنی عنبر جب انہیں یہ پتہ چلا کہ یہ فوج ہماری طرف آ رہی ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف اس فوج کو بھیجا ہے، تو مرد جو ہیں وہ اپنے قبیلے کو چھوڑ کے بھاگ گئے، اپنے مسکن کو، اپنے جو جگہ تھی جہاں پر ان کی رہائش تھی وہاں سے وہ بھاگ گئے، اور بچوں کو اور خواتین کو وہیں چھوڑ دیا۔ مرد دوڑ گئے، بھاگ گئے اور فرار کر گئے، جبکہ خواتین اور بچے جو ہے اسی قبیلے میں رہ گئے۔ یہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سپاہ اور فوج آئی تھی، انہوں نے ان سب کو قید کر لیا، اسیر بنایا اور اسیر بنا کے انہیں مدینہ لے آئے۔
بنی عنبر کے لوگ اس واقعے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ فدیہ عطا کریں گے، فدیہ دیں گے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اور اپنی خواتین اور اپنے بچوں کو رسالت مآب سے اس طرح سے آزاد کرائیں گے۔ ظہر کے قریب، یہ زوال کے قریب، ظہر کے قریب یہ لوگ مدینہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور حجرہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے، رک گئے اور وہاں کھڑے ہو کر اونچی آواز سے کہا کہ محمد باہر نکلو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ اونچی آواز سے پکارا کہ باہر آ جاؤ۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ میں آرام فرما رہے تھے، استراحت فرما رہے تھے۔ رسالت مآب اٹھے اور جدھر سے انہوں نے بلایا تھا اور اونچی آواز سے بلایا تھا وہاں ان کے پاس آ گئے۔ انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ آپ کے پاس ہمارے بچے اور ہماری خواتین قید میں ہیں، آپ ہم سے فدیہ لے لیں اور ہماری خواتین اور بچوں کو آزاد کر دیں۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے اور رسالت مآب سے یہ کہا، وحی آئی اللہ کے رسول پر، اور کہا کہ یا رسول اللہ، کسی کو اپنے اور ان کے درمیان حکم کے طور پر مشخص اور معین فرمائیں، اپنے اور ان کے درمیان ایک حکم مشخص کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی عنبر سے یہ کہا، نام لیا کہ یہ فلاں شخص جو ہے یہ میرے اور آپ کے درمیان اور آپ کے قبیلے کے درمیان حکم ہوگا۔ بنی عنبر نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، ہم اس پر متفق ہیں اور اس کے حکم ہونے پر ہم راضی ہیں۔ جس شخص کو حکم بنایا گیا تھا یہاں پر اس کا ایک بیان بھی نقل کیا گیا ہے، کہا کہ جب تک میرے چچا، نام لیا اس کا، کہ جب تک وہ حاضر ہیں اور محفل میں موجود ہے میں کوئی حکم یہاں پر نہیں کروں گا۔ مطلب یہ کہ وہ بہتر حکم ہیں، ان کو جو ہے وہ حکم بنایا جائے۔ طرفین نے اس شخص کی حکمیت پر بھی اس روایت کے مطابق اتفاق کر لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، یہ ہماری دونوں کی طرف سے حکم ہوں گے۔ یہاں پر وہ جو شخص حکم بنایا گیا تھا اور حکم کے طور پر معین ہوا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس طرح سے کریں گے کہ آدھوں کے بارے میں یہ فیصلہ ہے اور آدھوں کے بارے میں یہ فیصلہ ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ وہ کر رہا تھا اس کو بھی قبول کیا تھا، اور قبول کرنے کے بعد ان کو جو ہے وہ کہا کہ اس فیصلے کے مطابق تمہارے افراد کو آزاد کر دیا جائے گا، کہ آدھوں کو آزاد کیا جائے گا اور آدھوں کے بارے میں جو ہے وہ فدیے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ نصف جو ہے اس تعداد میں سے آزاد ہیں اور نصف کے بارے میں فدیے کا فیصلہ کیا گیا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا۔ اور یہ جملہ روایت کے مطابق یہ جملہ پیغمبر سے منقول ہے کہ جو بھی فرزندان اسماعیل میں سے جس کی گردن پر بھی کوئی کفارہ ہے وہ ان میں سے کسی ایک کو آزاد کر دے، جن کو ہم نے قید بنایا ہو ان میں سے کسی ایک کو آزاد کر دے۔ تو اس موقع پر یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اس آیت کے پیچھے موجود ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ ندا کرنے والے اور منادی کرنے والے حجرے کی پشت سے یہ کون لوگ تھے؟ یہ بنی عنبر کے افراد تھے، اور اس کی داستان یہ ہے کہ ان کے قبیلے والی ان کی خواتین اور ان کے بچے قید میں تھے، وہ ان کے لیے پیغمبر سے کچھ صلح کر کے ان کی آزادی کی بات کرنے آئے تھے۔ تو اس موقع پر یہ بعض حضرات نے کہا اور عرض کیا کہ تفسیر روح المعانی میں یہ واقعہ منقول ہے اور نقل کیا گیا ہے۔ البتہ یہاں ظاہر دقت کی ضرورت ہے کہ ینادون کا، اس میں ینادون کی تعبیر ہے، ینادون کا فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع جو ہے وہ استمرار کی طرف رہنمائی کرتا ہے، استمرار، اور استمرار کی طرف اگر رہنمائی کرتا ہے تو پھر اس حوالے سے بھی دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ شاید یہ جو داستان ہے یہ ان میں سے ایک واقعہ ہو کہ جن میں ان لوگوں نے ندا کی ہے اور پیغمبر کو اس طرح سے پکارا ہے اور پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور اس موقع پر اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا ہے۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دامن قرآن اور دامن اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، فیوزات ماہ مبارک رمضان کو کسب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم اور مومنین کرام، یہ سورہ حجرات کی 4 اور 5ویں آیت کے حوالے سے ایک نزول کی داستان ہے جو آپ کی خدمت میں ہم نے ذکر کی، اور بھی داستانیں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جو اس تفسیر کے ذیل میں باتیں علماء نے بیان فرمائی ہیں، انشاءاللہ اللہ کی توفیقات ہمارے شامل حال رہیں تو کل آپ کی خدمت میں اسی آیت کریمہ آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 کے حوالے سے کچھ اور مطالب لے کر حاضر ہوں گے۔ آپ سب سے التماس ہے کہ ہمیں اپنی دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ